गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा पंखे की आवाज़ कम कर दीजिए, वो मैंने ना ये स्पीकर उतार दिए थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज 5 बजे आपको 5 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। आए खुदा की तमजीद करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए आपको आज सुबह की इबादत में मुबारकबाद, खुदावंद को धन कहने के लिए वेलकम करते हैं। दीवाने अनु का दी परवाए, दीवाने अनु का दी परवाए, नाले यीशु दी साडे फताए, नाले यीशु दी साडे फताए, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, दीवाने अनु का दी परवाए। आलू ते हाथ रख पिछे तकना, खून खरीदे आने यसु यसु जपना, आलू ते हाथ रख पीछे नहीं तकना, खून खरीदे आने यसु यसु जपना। होया साडे लिए यसु फिदाए, होया साडे लिए यसु फिदाए, नाले यसु साडे फताए, यसु दी साडे फताए, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया। तालीम जाकर, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, दीवाने अनु का दी परवाए। खौफ ना शेरा दा ते ना कोई सपा दा, ना कोई डर सन इबलीसी रथा दा, खौफ ना शेरा दा ते ना कोई सपा दा, ना कोई डर सानू इबलीसी रथा दा। साडे दिल च कलाम खुदाए, साडे दिल च कलाम खुदाए, नाले यीशु दी साडे फताए, नाले यीशु दी साडे फताए, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, दीवाने अनु का दी परवाए। कदी दे तूफाना कोलो असा नहीं छुकना, खून खरीदे आने यसु यसु जपना, कदी दे तूफाना के असा ते नहीं झुकना, खून खरीदे आने यसु यसु जपना। साडे दिल च कलाम खुदाए, साडे दिल च कलाम खुदाए, नाले यीशु दी साडे फताए, नाले यसु दी साडे फताए, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया। ग्लोरी। ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, ते क्यों ना फिर पैण लुडिया, दीवाने अनु का दी परवाए, दीवाने अनु का दी परवाए। ग्लोरी। आए जिंदा यीशु के लिए तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आए बैठिए, तशरीफ रखिए। तालियां बजाना, गुन गाना, नारे मारना, सताइश करना उसकी, ये सारी उसकी महिमा गाते हैं और तमजीद करते हैं और हम ईमान से ये गवाही देते हैं अपनी इस इबादत से
اپنے اس محبت کے اظہار سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے اور وہ جلد آنے والا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. ہر ایک قوم قبیلے کی اجر جو ہے وہ اس کے پاس ہے, نجات اس کے پاس ہے اور برکت اس کے پاس ہے. راہ حق اور زندگی یسوع ہے. آئیں میرے ساتھ انجیل مقدس میں سے غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور ہم دیکھیں گے 5ویں باب کی ہم نے 23ویں آیت تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک بار پھر ہم 23ویں آیت کا کچھ حصہ رہتا ہے. 23ویں آیت 24 25 26ویں آیت 4 آیات کو یہ ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد 26ویں آیت تک ہے. تو اگر خداوند آج ہمیں توفیق دے گا تو ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے, اور اگر خداوند نے ہمیں توفیق دی تو پھر ہم 6 باب کو ساتھ ہی شروع کر لیں گے. لیکن ہم 4 آیات کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے. تو میری التماس ہے باجی فریہ سے کہ وہ آئیں گی اور وہ تلاوت خداوند کی کریں گے. 5واں باب اس کی 23 24 25 اور 26 آیت, یہ تقریباً 4 آیات بنتی ہیں. تو آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے پڑھیں گے غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت سے 26 آیت. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چلائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کو اس کی برکت ہو. آمین. آمین. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. ونڈرفل. پریز دا لارڈ. آج صبح ایک بار پھر اس کے دیے ہوئے فضل سے, اس کے نام سے, اس کی عبادت سے اور اس کے کلام کے وسیلہ سے آج صبح کا آغاز کرتے ہیں. علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اس کی مما کو, اور ابراہم طاہر کو اس کی مما کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. شان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں, اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. بنیش کو, باجی فریہ کو, بہن چندہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں. تو ہم نے غلطیوں اس کے 5ویں باب میں سے اور اس کی ہم 23ویں آیت کے اندر جو ہے 5 روح کے پھل کے جو فلیور ہیں اس کو ہم دیکھ رہے تھے, جس میں ہم نے بدتیں دیکھی اور بغض کو دیکھا, اور روح کے پھلوں میں سے مہربانی, حلم, ایمانداری. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں ایمانداری کو. آپ ایمانداری کو انڈرلائن کر لیجئے. نیکی کے بعد جو ہے وہ پھل ہے ایمانداری. تو آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کیا ہے. ایمانداری کو انڈرلائن کر لیجئے. تو غلطیوں 5واں باب 23ویں آیت میں ایک پھل ہے, پھل کا ایک فلیور ہے ایمانداری. تو اس سے مراد ہے خدا پر یقین اور بھروسہ بھی ہو سکتا ہے, یقین بھی اور بھروسہ بھی, اور اپنے ساتھی مسیحوں پر اعتماد اور ان کے ساتھ وفاداری بھی. اور یہاں جو ہے غالباً یہی دوسرا مفہوم آتا ہے, کیا ہے؟ بھروسہ. اب اپنے ساتھیوں پر, خدا پر اور وفاداری پر, اس کا جو ہے یہ ایمانداری کا پھل ہے. ایمانداری وفاداری سے تعلق رکھتی ہے, ایمان وفاداری سے تعلق رکھتا ہے, اور ایمان ساتھیوں پر اور ایمان خدا کے اوپر. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہم جو ہے وہ وفادار رہا اپنے ایمان پر خدا کے ساتھ, اور پھر اس نے وہ حاصل کیا. اگر عبرانیوں کا خط ہم پڑھیں تو ایمان کے سورماؤں میں پڑھ رہا تھا, میں نے پچھلی دفعہ سمسون پر پیغام سنایا, تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایمان کی سورماؤں میں جب سب کی بات بتا دی گئی تو 4 نام افتح اور سمسون, اور اس میں سمسون کا صرف نام آیا ایمانداروں میں. اب وہ کہاں پر ایمانداری کی بات کرتے؟ جب وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تو اس نے ایک بار پھر خداوند پر ایمان رکھا,
کہ خداوند یک بار مجھے ایک بار موقع دے. اس نے توبہ کی، رپینٹ کیا اور اس نے ایمان رکھا خداوند پر کہ خدا مجھے پھر قوت دے گا، اور اس خدا نے اسے دی. اور وہ اپنے جیتے جی اتنے لوگ نے اس نے مارے جتنا وہ مرتے وقت جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر غالب آیا. تو یہ ایمان کی طاقت ہے. تو ایمان کس سے تعلق رکھتا ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری پر. آئیں بائبل میں لکھا ہے اگر میرا بندہ ایمان نہ رکھے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. تو ایمان جو ہے وہ خدا کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے. ایک اور پھل ہے آگے، تو یہاں پر ایک اور مفہوم ہے اس کا ایمان کا، غالب. کیا ہے؟ غالب. دیکھیں اب ایمان کا تعلق خدا پر بھروسہ ہے، ساتھیوں پر بھروسہ ہے، وفاداری، اور اس کا ایک اور مطلب ہے وہ ہے غالب، جیسے کہ آپ غلبہ پالیں. تو ایمان آپ کو غلبہ دلاتا ہے. جب دیکھیں ایک وقت آیا ابراہم نے ایمان رکھا اور 25 سال بعد خداوند نے اسے اولاد دی، لیکن اس سے بھی بڑا ایمان اس کا کیا تھا. دیکھیں میں سنڈے کو بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ابراہم نے، خدا نے اس کو بلایا اور وہ آ گیا اور اس نے ایمان رکھا کہ خدا مجھے اولاد دے گا. تو ایسے تو بہت سارے لوگوں کو خدا نے اولاد دی ہے، 25 سال بعد بھی دیے، 30 سال بعد بھی دیے. تو اس وجہ سے نہیں ایمانداروں کا باپ کہلایا ابراہیم. اس نے ایک اور چیز پر ایمان رکھا اور وہ تھا، اس نے کہا تھا تیری نسل میں سے میں کیا کروں گا، پیدا کروں گا اور وہ قوموں کو، ساری دنیا کو وہ نجات کا سبب ٹھہرے گا. اور وہ نسل کون تھی؟ غلطیوں کے ہی خط میں ہم نے سیکھا وہ نسل یسوع مسیح تھی. اس نے یسوع پر ایمان رکھا. اب میری بات سنیں، ابراہم 25 سال ایمان رکھنے کی وجہ سے ابراہم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ نہیں ٹھہرا، بلکہ 25 سال سے اوپر وہ ایمان رکھتا تھا. کیا یسوع مسیح اس کے جو ہے کتنے ہزار سال بعد آیا، وہ یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتا تھا کہ میری نسل سے کیا ہوگا، ایک کومپل پھوٹے گی اور یسوع مسیح وہ نسل ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کے وسیلہ سے کیا ہوگا، ساری دنیا نجات پائے گی. اب سوچئے ابراہم کا ایمان کتنی آگے تھا. اپنے بیٹے سے جو اسے 25 سال بعد ملا اس سے بھی کئی زیادہ اس نے مسیح پر ایمان رکھا. اور مسیح کتنے سال بعد پیدا ہوا؟ آپ ابراہم سے اندازہ لگا لیجئے. میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہم اس کو چیک کر سکیں گے. تو یہ تقریباً ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً نہیں تو 2000 سال کا بیچ میں ہوگا، 1800 2000 ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے ایمان رکھا کہ یسوع مسیح پیدا ہوگا اور وہ اس طریقے سے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. لیکن فقی فریسیوں کے درمیان میں یسوع تھا تو اس نے کہا کہ ہم تو ابراہم کی نسل ہے. یسوع نے کہا اگر تسی ابراہم دی نسل ہوندے تو تم مجھ پر ایمان لاتے، کیونکہ ابراہم تو بہت سال پہلے میں وجود میں بھی نہیں تھا، یعنی کہ بدنی طور پر. تو جب اسے یہ خوشخبری دی گئی تو وہ اس پر ایمان لائے. اب خوشخبری تمہارے درمیان میں ہے، بادشاہی تمہارے درمیان میں اور تمہیں، تو یہ ایمان ہے. اس میں ایمان میں اب وفاداری بھی پائی جاتی ہے، غلبہ بھی پایا جاتا ہے. اور دیکھیں اپنے ایمان کی وجہ سے وہ غالب بھی ہوا اور غلبہ بھی اس نے حاصل کیا اور وفاداری بھی دکھائی. جبکہ سارا اپنے ایمان سے ہٹ گئی اور اس میں دیکھیں وفاداری اور غلبے دونوں کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. آئیں ایک اور پھل دیکھیے اور وہ ہے کیا؟ ہاں جی، حلم. حلم جو ہے یہ حلم ہے، تو حلیم نہیں ہے بلکہ حلم ہے. تو حلم کا جو مطلب ہے وہ ہے انکساری، فروتنی، کمر حیثیت، کمتر حیثیت یا کمتر حیثیت اختیار کر لینا، جیسا خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں ٹھو کر اختیار کی. اس کو کہتے ہیں حلم. ہے حلیمی سے ہی ہے یہ لفظ. تو کیا ہے حلم؟ انکساری، فروتنی، کمتر حیثیت اختیار کر لینا. پاؤں ٹھو کر اختیار کی اس نے. کہاں پر یہ لکھا ہے؟ یوحنا 13ویں باب کی پہلی 17 آیت کے اندر ہے. سو ایک اور دیکھتے ہیں پھل، وہ ہے پرہیزگاری. کیا ہے؟ پرہیزگاری. تو پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ ضبط نفس. پرہیزگاری سب سے پہلے کیا؟ ضبط نفس. اپنی خواہشوں اور خصوصاً جنسی خواہش کو قابو میں رکھنا. اے وہ پرہیزگاری. کیا؟
ضبط نفس، اپنی نفس کو قابو میں رکھنا، اپنی خواہشات کو، اور خصوصی کیا ہے جنسی خواہش کو قابو میں رکھنا۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں، نظم و ضبط کا نمونہ ہونی چاہیے، جس میں خواہشات، شہوتیں، جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ آج میری صبح دعا ہے، بائبل میں ایک بات لکھی ہے، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ایسا ہوتا ہے خداوند اس لیے چاہ رہا تھا، کئی دفعہ ہم جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور شہوتوں کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آزمائش آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ جنسی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ جذبات کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بار بار آپ کو ٹیز کرتا ہے اور آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے، آپ بہت ٹالتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن ایک کیا ہوتا ہے، اس لیے یسوع نے کہا تھا دعا کیا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ جو دوسرا شخص ہے وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں اعتدال ہے، نرمی ہے، لیکن اتنا کہ زیادہ آزمائش اس کی زندگی پر آ جاتی ہے، وہ مجبور ہو کر وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا اور یا پھر اپنے جسمانی جذبات پر قابو نہیں پاتا، تو ہوتا کیا ہے بعد میں جب وہ کر گزرتا ہے یا اس آزمائش میں وہ گر جاتا ہے تو پھر وہ دکھی ہوتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کی ہیبٹ میں نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اسے یہ توفیق بخشی، لیکن چونکہ آزمائش آ گئی تو یسوع نے کہا تھا دعا کیا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش جو ہے اس لیے آپ بھی دعا کیا کریں کہ آپ کسی غلط انسان کے سامنے نہ پھنس جائیں، آپ پر آزمائش نہ آ جائے۔ میں نے دیکھا جب آپ دعا کرتے ہو آزمائش میں نہ پڑے تو خدا آپ کو واقعی نہیں پڑھنے دیتا، جو آپ کو مجبور کر دے، آپ کے جذبات کو ابھار دے یا آپ کو غصہ دلا دے یا آپ کو جو ہے وہ رائے راست سے ہٹا دے۔ تو اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو یہ 100% شیور ہوتا ہے کہ آپ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، آپ پچھتاوے کی روح میں آ جاتے ہیں۔ اچھا ہو گئے، لائٹ آن کر دیجیے پھر۔ تو یہ ہے، تو کیا ہے پرہیزگاری کا مطلب؟ کبھی کبھی ایسی سمجھنے دیکھیں، ایک میری بات سنیں، ایک وہ لائٹ میرے خیال وہ ہوگی نہیں ہوئی، وہ میرے خیال جب وہ ہوگا بیٹری تو پھر وہ دیکھیں بھائی، چلیے نہیں، ہاں ہوگی۔ اچھا، تو پرہیزگاری کبھی کبھی ہم بڑا ہلکا سا لفظ لیتے ہیں پرہیزگاری کو، لیکن اس کا جو اسٹرانگ میننگز ہے وہ ہے کیا؟ ضبط نفس اور اپنے جذبات پر اور جنسی خواہش پر قابو کرنا، تو تاکہ آپ کیا کر سکیں، بچ سکے، اعتدال کا دامن نہ چھوڑے۔ آج صبح میں آپ کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، خدا آج صبح مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے یہ جو روح کے پھلوں میں ایمانداری خداوند آج ہم سے چاہتا ہے، آج صبح خدا ہم سے پرہیزگاری چاہتا ہے، خدا ہم سے حلم چاہتا ہے۔ آج صبح میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو ہمبل اسپرٹ دے دے اور یہ رول کچھ کرے گا۔ ہم نے کل پڑھا تھا، بڑا آسان ہے کہ ہولی اسپرٹ اٹ از پاسبل ود ہولی اسپرٹ، اور وی ہیو بلیو ہولی اسپرٹ ان آور لائف، وی ریسیو ہولی اسپرٹ بیکاز وی اسپیک ان ادر ٹنگس سائن آف دا فل آف دا ہولی اسپرٹ۔ اسی وجہ سے ہولی اسپرٹ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم حلم کے ساتھ، ہم پرہیزگاری کے ساتھ اور ہم ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور میری دعا ہے آج صبح کہ خدا آپ کو ہر طرح کی آزمائش سے بچائے، کیونکہ آزمائش بڑی پیڑش ہے۔ پولوس کی فہرست کا اختتام اس عجیب مقولہ سے وہ کرتا ہے، انڈرلائن کریں، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ چونکہ غلطیوں کے خط میں ہمیں شریعت پرستی اور شریعت کا بتایا جا رہا ہے کہ فضل اور ایمان میں شریعت میں کیا فرق ہے۔ تو جب روح کے پھل بتائے اور روح کی گائیڈنس اور روح کی توفیق میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یہ جتنے کام میں نے بتائے کوئی ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ بے شک کوئی نہیں، یہ فضائل خدا کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور خود ہمارے لیے اچھے ہیں۔ اب پھل یاد رکھیے کہ دوسرے کو انرجیٹک کرتا ہے، دوسرے کو قوت دیتا ہے، دوسرے کو اطمینان دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ تو ایسے جب پھل ہماری زندگی میں لگتے ہیں وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ بلیس کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں بھی سکون رہتا ہے۔
سو خدا ہمارے لیے خود ہمارے لیے اچھے ہیں، لیکن یہ پھل پیدا کیوں کر ہوتا ہے؟ انسان کی کوشش سے نہیں، ہرگز نہیں، انسان کی کوشش سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی کوشش سے حلم، ایمانداری اور پرہیزگاری کر نہیں سکتا۔ تو کیسے ہے؟ کیونکہ اگر میں اپنی کوشش سے کرتا ہوں تو یہ تو پھر میری کوشش ہوئی، اور پھر میں نے اپنی کوشش سے یہ کیا تو پھر تو میں نے خود کما لیا، اور مجھے تو پھر مسیح اور پاک روح کی ضرورت ہی نہ رہی۔ یہ پیدا ہوتا ہے جب مسیحی خداوند کی رفاقت میں رہتے ہیں، جب مسیحی خداوند کی رفاقت میں رہتے ہیں۔ If you are attached with word of God, if you are attached with presence of God, if you are attached with fellowship, believers fellowship, so then it will be you fruitful. So جب محبت بھری جان نثاری سے اس پر نظر کرتے ہیں، یسوع مسیح پر، اور ہر روز اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں، تو روح القدس عجیب معجزہ کرتا ہے، وہ ان کو مسیح کے مشابہ بنا دیتا ہے۔ ہلیلویا! جب ایوری ڈے وی کنفیس اور وی اسپینڈ دا ٹائم ود گاڈ، اور وی always accept Jesus Christ, we confess His love through our mouth or through by heart, then Holy Spirit give love of it will be produce fruit of Holy Spirit. تو خداون کا روح ہماری زندگی میں ایسا کرتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ فرما برداری سے چلتے ہیں، وہ ان کو مسیح کے مشابہ بنا دیتا ہے، وہ اس کو تکتے تکتے اس کی مانند بن جاتے ہیں۔ ہلیلویا! یسوع نو تک دے، یسوع نہ رفاقت کر دے، یسوع نہ محبت کا اظہار کر دے، یسوع کو سمجھتے، یسوع کو ڈھونڈتے، یسوع کا اقرار کرتے پاک روح ہمیں یسوع جیسا کر دیتا ہے۔ ہلیلویا! کہاں لکھا ہے ذرا پڑھ دیجئے، 2 کرنتھیوں 3 باب کی 18ویں آیت۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے، اس لیے ہمیں یسوع کی رفاقت میں رہنا چاہیے۔ کدی لوگوں نے اسی تھک جانے، اسی پھاوے ہو جانے کہہ کے ہم بار ہمیں کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ ایک بندہ خداوند میں توبہ کیے ہوئے، بپتسمہ لیے ہوئے 20 15 18 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم انہیں بچوں کی طرح کہیں کہ جی چرچ آ جایا کرو، پریڈ میٹنگ تے آ جایا کرو، دعاماتے آ جایا کرو، بائبل پڑھ لیا کرو۔ یہ تو نومرید بچوں کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم مسیح کی رفاقت میں ہمیشہ رہتے ہیں تو ہمیں روح القدس اسی کی مانند بنا دیتا ہے، اس کا اثر ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ ہماری زندگی میں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی پڑھیے 2 کرنتھیوں 3 باب 18ویں آیت۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے ضرور ہے تم اب اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ درجہ بدرجہ کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے جاتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا! بدل گیا میرا سارا جیون بدل گیا۔ اے او والا کام نہیں ہے، نوی فقیر نہیں تو دن نہیں تو انج نہیں ہے۔ آپ کو مسیح کے ساتھ چلتے اور وقت گزارتے درجہ بدرجہ ایک وقت ہے۔ دیکھیں خدا ہمارا سپر نیچرل ہے، لیکن وہ نیچرل طور سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ روز ہر روز جب آپ اس کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، one day you will be like a Jesus Christ. People see the Shekinah of glory, Shekinah revealed through your life. One day people will see you are like a Jesus Christ. I was seeing in the Bible, some people was finding to Jesus Christ. They saw Peter. They understood about Jesus Christ because he was like a Jesus Christ. Because he was living with Jesus Christ. Holy Spirit make Peter or others same like to Jesus Christ. تو بالکل میں اور آپ بھی جب یسوع کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر سے مسیح کی جھلک، اس کا جلال
ہماری زندگی سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ ریڈیم ہونا شروع ہو جائے گا. تو کیا جس طرح شاخ اپنی زندگی اور نشو نما درخت سے حاصل کرتی ہے، اسی طرح مسیح میں ایماندار اپنی قوت انگور کے حقیقی درخت سے حاصل کرتا ہے، اور اسے خدا کے لیے پھلدار اور زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق ملتی رہتی ہے. بولو ہیلیلویا. واو، ونڈرفل ونڈرفل. If you want to reveal the glory of God all over the world, must you spend the time with Jesus Christ. دیکھیں اگر آپ یسوع کے ساتھ ہی نہیں رہتے، آپ یسوع میں لگے ہی نہیں ہوئے، آپ کی یسوع کے ساتھ رفاقت ہی نہیں ہے، آپ کا یسوع کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہیں، تو کیسے یسوع آپ کی زندگی میں سے ظاہر ہوگا؟ تو روح القدس کیا کرے گا؟ ایک فائدہ اٹھائے گا. اگر آپ یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ آپ کو یسوع مسیح کی زندگی میں کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا. 24ویں آیت انڈر لائن کریں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں، کلیئر ہوگی وہی بات جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو صلیب پر کھینچ دیا ہے. کیسی پہچان ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو صلیب پر کھینچ دیا. یہاں فضل اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک ایسی بات کا بیان کرتا ہے کہ جو ماضی میں حتمی طور پر ہو چکی ہے. دراصل یہ بات ہمارے ایمان لاتے وقت وقوع پذیر ہوئی. جب ہم نے توبہ کی تو ایک لحاظ سے اپنی پرانی زندگی کو، بری بگڑی ہوئی فطرت کو، اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت کیلوں سے صلیب پر کھینچ دیا. یہ ابتدائی ٹائم میں جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو ہم نے عزم مصمم کر لیا کہ اب سے ہم اپنی بگڑی ہوئی فطرت کی خدمت نہیں کریں گے. اب سے وہ ہم پر غالب نہیں رہے گی. بے شک ہماری زندگی میں اس فیصلے کی مسلسل تجدید کرنی پڑتی ہے. ضرور ہے کہ ہم جسم کو مسلسل موت کے مقام پر کیا کریں؟ رکھیں. اور جو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو صلیب پر کھینچ دیا. تو ہر روز جب ہم اس کے ساتھ بڑھتے ہیں، ہر روز یہ جو ہے وہ چھٹکارے کا، نجات کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ہم نے نجات پا لی اس پر ایمان لا کر، لیکن ہر روز خدا ہمیں کامل کرتا جاتا ہے. ہر روز درجہ بدرجہ جسم ہم سے کٹتا جاتا ہے، جسم کو کیلیں لگتی جاتی ہیں، جسم کو کوڑے لگتے جاتے ہیں، اور مسیح ہم میں کیا پکڑتا جاتا ہے؟ صورت پکڑتا جاتا ہے. آئیں 25ویں آیت دیکھیں. اگر کو انڈر لائن کریں اور روح کو انڈر لائن کریں. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. رائٹ. اور 26ویں آیت کیا ہے؟ ہم بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو چڑھائے نہ ایک دوسرے سے جلے. تو پہلے 25ویں آیت کو دیکھیں. اگر کو انڈر لائن کریں اور روح کو. یہاں جو ہے چونکہ معنی ہے اگر کے میں استعمال ہوا ہے. یہاں اگر چونکہ معنی میں استعمال ہوا ہے کیا ہے؟ چونکہ روح القدس کے کام کی وجہ سے ہمیں ابدی زندگی حاصل ہے. کس کی وجہ سے؟ روح القدس کے کام کی وجہ سے ہمیں کیا ہے؟ ابدی زندگی حاصل ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ اس لیے آؤ ہم اس روح کی طاقت سے نئی زندگی گزاریں. اگرچہ ہم روح کے وسیلہ سے زندہ ہیں، لیکن میں تو اپنے ایفرٹ سے نہیں یہ کر سکتا. مجھے تو نجات یسوع پر ایمان لانے سے ملی ہے، اور اب میرا ہاتھ روح القدس کے ہاتھ میں ہے. کس نے دیا؟ یسوع مسیح نے. اور اگر ہم روح کے وسیلہ سے زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم روح القدس کے وسیلہ سے کیا کرتے ہیں؟ ابدی زندگی اور طاقت اور نئی زندگی گزارتے ہیں. شریعت ہرگز زندگی نہ دے سکتی ہے، اور اس کا کبھی مقصد بھی نہ تھا کہ مسیح کی زندگی کا دستور عمل جو ہے وہ ہو. اس کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا. لیکن روح القدس ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں مسیح کی صورت میں ڈالتا ہے، مسیح کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، نئی زندگی میں چلنا سکھاتا ہے. وہ ہمیں ابدی زندگی تک کیا کرتا ہے؟ لے کر جاتا ہے. ہیلیلویا.
سو آئیں 26ویں آیت دیکھیں. 26ویں آیت سے اصل میں جو بات شروع ہوگی وہ 26ویں آیت سے شروع ہوتی ہے, اور اس کو دیکھیے. عملی نصیحت کیا کہی گئی ہے اس کو دیکھیے. لکھا ہے اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے جن سے ہمیں بچنا ہے. سب سے پہلے بے جا فخر, انڈر لائن کر لیں, 3 باتوں سے ہمیں بچنا ہے. سب سے پہلے بے جا فخر, ہم بے جا فخر نہ کریں. لفظی مطلب ہے اپنے بارے میں غلط جھوٹی رائے جو ہے وہ خدا نہیں چاہتا کہ مسیحی کیا ہو, متکبر ہو, ایروگینٹ ہو یا پراؤڈ ہو, تو یہ نہیں چاہتا. اور میں آج کے مسیحیوں کو دیکھتا ہوں, بس میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں. وہ ایک عام آدمی اتنا مغرور نہیں ہوتا جتنا آج ایک جو یہ دعویٰ کرتا ہے جی میں مسیح پر ایمان لایا ہوں اور روح القدس سے بھرا ہوں, تو روح کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا ایروگینٹ نہیں بتاتا کہ وہ روح القدس سے بھرا ہے, اس کا تکبر, اس کا پراؤڈ نہیں بتاتا. میں آپ کو بتاؤں, جیزس واز ہمبل پرسن, رائٹ, ٹو مچ ہمبل پرسن بائی برتھ. تو اے نہیں سے کہ یسوع نے کوئی لبادہ اوڑھ دیا تھا ہمبلنس کا, نہیں. وہ میں نے ایک دفعہ چرچ میں پیغام سنایا تھا اور میں یسوع مسیح کی زندگی کی ہمبلنس سے بہت حیران ہوں. تو پراؤڈ جو ہے وہ زندگی میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو مسیحی ہستی کیا ہے, لافزن اور خود بین ہوں, یا مسیح جو ہے وہ متکبر یا لافزن اور خود بین نہیں ہوتا. سو یہ بات فضل سے نجات یافتہ گناہگار کو زیب نہیں دیتی. ایک بندے نو نجات ہی فضل نہ ملی ہے جو خود نہیں کما سکتا تھا, وہ کیسے متکبر ہو سکتا ہے, وہ کیسے مغرور ہو سکتا ہے, وہ کیسے ایروگینٹ ہو سکتا ہے. ہم نے کمال کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیے, اگر میں نے نجات کمائی ہے تو پھر تو میں سپیریئر ہوں, پھر تو میں متکبر ہو سکتا ہوں, ایروگینٹ ہو سکتا ہوں. لیکن مجھے تو فضل سے نجات ملی ہے. اس کا مطلب ہے میں, میرا خاندان کسی بھی قابل نہیں تھا, لیکن یسوع نے اپنا کفارہ دے کر مجھے اور آپ کو بچا لیا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے. سو جو لوگ شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں اکثر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابوں پر پھولنے لگتے ہیں, اور جو ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے ان کو تہنا اور تشنی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا یہ اسپرٹ کن میں پائی جاتی تھی؟ فقی فریسیوں میں. تو جڑا کام شریعت دا اپنی زندگی چ پورا کر لیندے سن تے دوجے نو حقیر جاندے سن. یہ تو ان کی زندگی میں تھا. لیکن جب ایک کرسچن ہوتا ہے, کرسچن ایک دوسرے کو پراؤڈ نہیں دکھا سکتا, کرسچن ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کو, غور سے سنیں, یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ملی ہے. ساڈی اسی کتوں کمائی. پھر اس کے بعد ہم اپنے بلبوتے پر نہیں چل سکتے. ہولی اسپرٹ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ابدیت کی راہ پر, مسیح کی راہ پر, نئی زندگی میں مسیح کے ساتھ چلنے کی توفیق دیتا ہے. ہلیلویا. تو آج لیکن میں اور آپ بھی ایک دوسرے پر بڑا سپیریئر بنتے ہیں, جبکہ یہ اسپرٹ جو ہے وہ فقی فریسیوں کی ہے. شریعت کا عمل جب کوئی کر لیتا تھا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ لے بھی میں بڑا ترم خواہ ہوں. سو یہی حال شریعت پرست مسیحوں کا ہے کہ وہ ان مسیحوں کو حقیر جانتے ہیں اور تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں جو ان کی طرح حد بندیاں نہیں کرتے. سو آئیے دوسرا جس بات سے ہمیں کیا کرنا ہے, منع رہنا ہے, وہ کیا ہے؟ بے جا فخر اور چڑھائے نہ. کیا نہ کریں؟ چڑھائے نہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اشتعال انگیزی. ہوئے 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 ہے تے کوئی جڑا میں ایماندارا چ ویکھیا, لوگ چڑھاتے ہیں. لوگ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ ہاں, اشتعال. اس کا چڑھانے کا مطلب ہے اشتعال. دیکھیں سم ٹائم یہ 3 کام نہیں کرنے. If you are Christian, if you are believe on the Jesus Christ, if you are in the Holy Spirit guide you, Holy Spirit teach you, then you will not do this type of the work in your not life. Arrogant we cannot see in your life. اور دوسرا کیا ہے کہ چڑھائے نا. میں دیکھا آج لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کبھی لوگ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ چڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. لوگ ان جگہوں پر آپ جائیں گے جن سے آپ کو چڑھے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیٹھیں گے جن سے آپ کو چڑھے. آج خدمت اور سوشل میڈیا پر کیا کی جا رہی ہے؟
میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس دن سے میں بڑا ہرٹ ہوا. میں نے ایک نوجوان کو بہت سرگرم دیکھا، تو میں نے ایک دن وہ مجھے کہتا میں دیکھنا پاسٹر جی یہ پوسٹ چڑھاؤں گا اور کتنے سارے لوگ جیلیس ہوں گے اور وہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں کہتا بتائیے کیا ہمارا یہ مقصد رہ گیا؟ کیا روح القدس نے ہمیں یہ سکھایا؟ کیا ہم یہ کر کر ان سے سپیریئر ٹھہر گئے؟ نہیں. ہمارا اگر سوشل میڈیا پر انجیل کا کام کرنا ہے تو لوگوں کو ریچ کرنا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں آج سٹیٹس کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا سٹیٹس کو؟ اگر آپ دیکھیں لوگ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں. میں خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں، میں نے اپنے سٹیٹس نہیں لگائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ سٹیٹس کیوں لگاتے ہیں. آپ سٹیٹس پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آدمی دکھی ہے، خوش ہے، اور یہاں وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کس کو یہ کہہ رہا ہے، کس کو سنا رہا ہے. تو پیچھے سپرٹ کیا ہے؟ سپرٹ جو ہے وہ اشتعال دلانا کسی کو. تو اگر آپ ایسی سپرٹ میں چل رہے ہیں، یو آر نوٹ بلیو آن جیسس کرائسٹ، یو آر نوٹ ان ہولی اسپرٹ، ہولی اسپرٹ از نوٹ لیڈ ٹو گائیڈ ٹو. نو. اگر ہولی اسپرٹ ایسا کرے گا تو وہ مسیح کی مانند آپ کو بناتا چلا جائے گا درجہ بدرجہ. تو مسیح کیا تھا؟ مسیح ہمبل تھا. مسیح جو تھا وہ چڑھاتا نہیں تھا کسی کو. تو دوسرا کام کیا نہیں کرنا، ہم نے چڑھانا، اشتعال انگیزی نہیں کرنی. اور میں لوگوں کو دیکھ کر میں سر جھکا لیتا ہوں، آنکھیں جھکا لیتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، اور میں اسی کو جسمانی حرکت کہتا ہوں. جسم میں بندے نو پہچاننا کیڑا مسئلہ ہے؟ مجھے 2 سیکنڈ نہیں لگتے کسی شخص کو پہچاننے میں کہ ہی واز گوئنگ ان فلیش اور ہی واز گوئنگ ان اسپرٹ. تو 2 سیکنڈ میں. اب یہاں پر ہم جسم اور روح تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایروگینٹ ہیں اور اگر آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ یہ حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو چڑ دلانے کے لیے، جلانے کے لیے یہ کرتے ہیں، تو پھر یو آر نوٹ گوئنگ ان اسپرٹ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب سے میں نے نجات پائی میری زندگی میں گواہی کے طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ یقین مانیے میں بھاگتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ممکن ہے مجھ سے ناراض ہے یا وہ خفا ہے مجھ سے، تو میں اس جگہ پر ان چیزوں سے بھاگتا ہوں کہ میری کسی ایکٹ سے اس کو دکھ نہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص مجھ سے ناراض ہے اور مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے اور اگر میں زور سے کھانس لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ جی یہ تو میری وجہ سے کھانسا ہے، تو اسے دکھ ہو. پھر اور اگر میں زور سے ہنستا ہوں اس جگہ پر تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے. تو پھر یاد رکھیے میں پھر ایسی چیزوں سے بھی بھاگتا ہوں کہ خداوند میری کسی وجہ سے کسی شخص کو دکھ نہ ہو، کسی شخص کو چڑ نہ لگے. تو میں دیکھتا ہوں لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کوئی بات نہیں بھی ہوتی تو لوگ اس کا ایٹماسفیئر بناتے تاکہ دوسرے کو چڑھائے، دوسرے کو کیا کرے، جلائے. تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں لگا، لیکن ایک چیز پتہ لگ گئی کہ یو آر فلیش پرسن، یو آر ہولی اسپرٹ از ناٹ گائیڈنگ یو، ہولی اسپرٹ از ناٹ ٹیچنگ یو، ایکچولی ادر اسپرٹ ٹیچنگ اور گائیڈنگ یو. تو بس یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ہی روح تانوں گائیڈ کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہو، مسیح کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے، تو آٹومیٹکلی آپ اس سے حاصل کر رہے ہو، یسوع سے حاصل کر رہے ہو. اور روح القدس تمہیں ویسا بنا دے گا. جب یسوع کی مانند تمہیں بنا دیا تو پھر آپ چڑھائیں گے نہیں، آپ ایروگینٹ نہیں ہوں گے. نہ چڑھائیں ایک دوسرے کو، نہ چڑھائیں. تو ایسا کام چل رہا ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولی اسپرٹ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کتنے کتنے کی ہو رہے ہیں. آئیں آگے چلیں. ہم اپنے ذاتی نظریات یا معیار کو مقرر کر لیتے ہیں اور دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ اس معیار پر پورے اترو. یہ رویہ روح سے معمور زندگی کی نفی ہے. کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے دل کے مسائل اور آزمائشوں کو کبھی نہیں جان سکتا. یاد رکھیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر نہ جانیے. کوئی شخص کے کیا مسائل ہیں، کیا پرابلمز ہیں، یو کین نوٹ نو اباؤٹ اٹ. کبھی بھی نہیں آپ جان سکتے. تو پھر اسی لیے آپ چڑھائیے نہ، جلائیے نہ، اور اس اسپرٹ سے باہر نکلیے. یہ روحانیوں کے کام نہیں ہے. تیسری بات کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے سے جلے. اب یہ جلے کے لیے میں نے ایک لفظ بتایا تھا، حسد. آپ کو پتا ہے کہ قائن نے جو پہلا خون کیا وہ حسد سے ہی کر دیا. حسد آپ کو خون تک لے جاتا ہے، خون کرنے تک. حسد جلن یا گناہ ہے. حسد کیا ہے؟ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا دوجے نو جلانا، اینو کہندے نے چڑھانا.
ایک آپ ہی سڑ کولا ہو جانا. اور جب آپ جلتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ غلط طرف جاتے ہیں. اور یہ بھی جسم کا کام ہے. آپ کو پتا ہے ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہوئی، لیکن قائن جو ہے وہ حسد میں رہ گیا. اور حسد نے کیا کیا؟ اور بھول گئے میرا پراپ ہوئے. یاد رکھیے اگر آپ حسد کریں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ بھائی. پھر یوسف کے بھائیوں نے بھی حسد کیا تو کیا ہوگی؟ بھول گئے پرا. پھر آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ اگر حسد میں آئیں تو پھر آپ رشتہ بھی بھول جائیں گے کہ کیا ہے. تو میری آج شبھ دعا ہے کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اس سے بچیں. سو جلن ایک دوسرے کی چیز کو اپنے لیے جو چاہتے ہیں حالانکہ ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے. حسد دوسروں کی اعلیٰ کامیابی، صلاحیتوں، مال کی ملکیت، حسن و جاذبیت پر جلنے کا نام ہے. تو وہ اس لیے حسد ہوا کہ خدا نے اس کے ہدیے کو قبول کیا. دوسرے کا رجحان ایسا ہو سکتا ہے یا پھر جن میں صلاحیت یا لیاقت کی کمی ہوتی ہے یا کردار کمزور ہوتا ہے تو ان کا رجحان ایسا ہو سکتا ہے. سو وہ شریعت پر کامیابی سے چلنے والوں سے جلتے ہیں. یہ صفات فضل سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی. سچا ایماندار وہ ہے جو دوسرے کو اپنے سے بہتر مانتا ہے اور شریعت پرست جھوٹی شان چاہتے ہیں. سچی عظمت اس میں ہے کہ کیا کرے؟ سچی عظمت اس میں ہے کہ نظروں سے اوجل رہ کر خدمت کی جائے، بن دکھائے محنت کی جائے. ہیلیلویا. تو یہ ہے فضل کی، بن دکھائے نظروں سے اوجل رہ کر خدا کی خدمت کی جائے جس کی ہم کرتے ہیں. سو میں آپ کو بتاؤں، آئیں آج صبح اپنے سر کو جھکائیں. ہم نے اس چیپٹر کو کامیابی سے کمپلیٹ کیا. جو باتیں آج صبح خداوند نے ہم سے کی ہیں تو یہ صرف میرے لیے ہیں، آپ کے لیے، کیونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے. تو آئیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج صبح توفیق مانگتے ہیں کہ خداوند جہاں کہیں میری زندگی میں اس بات کی کمی ہے اسے بچا، اور خداوند مجھے بھی توفیق دے کہ اوجل ہو کر دنیا کو دکھاوے بغیر خداوند تیری خدمت کریں. اور اگر سوشل میڈیا میں خداوند چونکہ ایسا ذریعہ ہے جس میں لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی رہ کر ہمیں دکھاوے کے لیے خدمت نہیں کرنی. کبھی بھی کسی پوسٹ خدمت کو اس لیے نہ لگائیں کہ لوگ دیکھیں، بلکہ اس لیے کریں کہ خداوند اس خدمت سے کسی کو برکت ملے، کسی کو توفیق ملے، کوئی تیری طرف آ جائے. خداوند ہم کسی سے بھی اچھے نہیں ہیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور بنش کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. آج کے کلام کے لیے توفیق مانگیں گے، اور اگر آپ میری اور آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں تو خداوند سے کہیں کہ اسے نکال دے، اور اگر کسی دوسرے کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں. آئیں خدا کے حضور دعا کریں. قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری یس تمجید اور تیری لارڈ، شکر یس گزاری لارڈ، کرتی یس ہوں. لارڈ. آج کی صبح کے لیے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ اے خداوند خدا تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم تیری حضوری میں جھک سکیں اور تیرے نام کی ستائش کر سکیں اور تیرے نام کو پکار سکیں. اے خداوند خدا اس فضل کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے پاک ہاتھ کو چاہتے ہیں. تو ہمیں برکت، حکمت، دانائی عطا کر. اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سارا عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں. اے خداوند خدا ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاکسار ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اے خداوند خدا تو اپنے پاک ہاتھ کو بڑھا، ہمیں پاک روح کی نعمت دے، ہمیں پاک روح کی دلیری دے، ہمیں پاک روح کی حکمت دے. اے خداوند خدا تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. اے خداوند خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند خدا آج کے پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتے ہیں. اے خداوند خدا جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے. اے خداوند خدا تو اپنے فضل کو، اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند خدا جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہیں، اے خداوند خدا ان زندگیوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں.
اپنے جمیل جلالی مسیح کو ہاتھ شہزاد بڑھا کو کر بلیس برکت کر دے۔ خداوند، جتنی زندگیاں ہمارے اس ساتھ کی آن زندگی لائن کو ہیں، بلیس کر ان خداوند، زندگیوں پر تیری بلیس کر، برکت ہے، بلیس ان کے کر، گھرانوں بلیس پر، ان کی سوچوں پر، ان کے روح القدس خیالات کی آگ بر پر، ان رہی کے یسوع کا بچوں پر ہے خون، خداوند خدا، ان کی نسلوں شریر پر کے ہاتھ اے سے خداوند بچا خدا، خداوند، تیری برکت آ کر ہمیں ٹھہرے، حسد کی اور اسپرٹ تیرا کی پاکرو روز ایروگینس گہرے سے طور بچا پر ان کی خداوند، زندگیوں پر تیرا جنبش کرے۔ جی پیار آج کے خدا ان کلام کی کے لیے زندگی ہم میں تیرا شکر ادا ربا کرتے لبا ہیں۔ رکا بس شندہ اے ربا باپ، ابراہم تو طاہر اپنے کی کلام مما کو کر، ہماری زندگیوں عظیم پر اللہ پر نازل تیری کر، برکت ہمارے ہے، سوچوں عرفان پر، مسیح ہمارے پر، اس کے خیالات گھرانے پر، پر برکت، تاکہ اے ذیشان خداوند مسیح خدا کی ہم بیوی شفا پائے، میری بہن مکمل تیری ہی ہو۔ حضوری میں چل سکے اور تجھ پر بھروسہ رکھ سکے الشبا اور نویل کو تجھ پر خدا توکل بلیس کر، روح سکے۔ القدس میں اے چلنے کا خداوند فضل خدا، دے، تو ہی ہمارا زندہ خداوند خدا ہے، اچھی روح تو میں سب چلنے کچھ کا کرنے فضل کی دے۔ قدرت رکھتا Bless ہے۔ Lord, بس اے bless باپ، Lord, تو bless ہماری Lord. زندگیوں میں اس Bless ایمان کو Lord, بڑھا bless کہ اے Lord, خداوند bless خدا ہمارا Bless ایمان Lord, تجھ خدا bless زندہ Lord. پر ہو۔ اے Bless خداوند خدا، Lord. ہم تیری عیسیٰ شکر گن پر گزاری خداوند کرتے ہیں۔ تیری چندہ بس اے تیری باپ، برکت تو ہے۔ ہمیں برکت دے، حکمت دے، صبح دنائی سویرے دے، ہم سے نیکی باتیں دے۔ کرتے اے ہیں، خداوند میں خدا، اپنی زندگی علم ہماری زندگیوں پر نازل کر، اے خداوند خدا، مساکین پرہیزگاری ہمیں ہماری لائق کر زندگیوں پر خدا، نازل کر، ہماری زندگی تاکہ میں ہم روح ان ایسا پھلوں کو کرے، اپنی ہمیں زندگیوں میں لے مشرقی سکے۔ فاقے میں اے رہ خداوند کر خدا، اس کے تیری مانند برکت بننے کا چاہتے فضل ہیں، دے۔ پرہیزگاری ہمیں ہماری دنیا زندگی میں ہے، معاملات ہمیں سے ہر بچا طرح کے خداوند۔ گناہ سے پاک شکر، کر۔ شکر، اے خداوند شکر، خدا، تیری شکر۔ برکت آ کر کوئی ہماری شفا ہے، زندگیوں کوئی پر شفا ٹھہرے، تیرا اور کام تیرا ہے پاک خدا۔ روح ہماری رہنمائی کرے۔ اے خداوند خدا، Bless تیری Lord, برکت آ کر bless ٹھہرے۔ Lord. جتنی زندگیوں نے تیرے بندہ کو اے خداوند خدا آن لائن درخواست دی گئی ہے، Yes, اے Lord. خداوند Bless خدا، Jesus ان Christ. زندگیوں پر، اے Heal خداوند ان Jesus ناموں پر، Christ. اے خداوند Touch خدا، تیرا پاک روح گہرے طور پر جنبش کرے، تیرا پاک روح ان کی زندگی میں رہنمائی کرے، اور اے خداوند خدا، ان کی زندگیوں میں نیا کام ہو، اور اے خداوند خدا، یہ زندگیاں تیرے نام سے جانی جائیں۔ اپنی قدرت کو، اپنے قوت کو، اپنے کلام کو ان کی زندگیوں پر نازل کر۔ اے خداوند، جو کلام ہوا ہے، اے خداوند، اس کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں سے اے خداوند خدا، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیری برکت چاہتی ہوں، تیرا پاک روح چاہتی ہوں، تیرا پاک لہو کا گہرا فضل ان کی زندگیوں پر چاہتی ہوں۔ اپنی برکات، اپنی قدرت کو نازل کر، اپنے پاک ہاتھ کو بڑھا، تیری برکت آ کر ٹھہرے ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک برکت کے لیے، ہر ایک نعمت کے لیے۔ اے خداوند خدا، جو تو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ اے خداوند خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ تیرا پاک ہاتھ ہماری زندگیوں پر رہے اور تیری برکت ہماری زندگیوں پر نازل ہو۔ اے خداوند خدا، تیرا پاک روح چاہتی ہوں، تو چھو اور بڑی برکت دے۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں، Glory, آمین۔ glory, glory, glory. Amen. Praise the Lord. آئیں ہم خداوند کی اس کا ہی دعا کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت کر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد